اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 10 ہے اسلامک اختیاری کا فار کلاس سیکنڈ ایئر۔ آج جو ٹاپک ہم نے ریڈ کرنا ہے وہ ہے اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول من سے اندہ پاس اللہ ہی اللہ کے، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو ماہم پاس ہے ان کے، نبذا پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من سے الذین جن لوگوں کو اوتو دی گئی الکتابہ کتاب پیغمبر، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے تھے، جن لوگوں کو کتاب دی گئی کاتبہ کتاب اللہ ہی اللہ کی وراہ پس پشت ظہورہم پیٹھ اپنی کے کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں یعلمون جانتے۔ ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہود اور دیگر مشرکین اور منافقین کے رویوں کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کی آمد کو سب بخوبی جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور جن کی آمد کی نشانیاں تورات و انجیل میں پہلے سے واضح طور پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی گمراہی، سرکشی اور نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ایمان اور راہ راست پر آنے کی بجائے مخالفت اور دشمنی و عناد پر اتر آئے ہیں، اور دشمنی و بغض میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اب مخالفت کی راہ اختیار کر لی ہے، اور آپ کے دین کامل کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مشن کو مٹانے کی فکر میں لگ گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دین کامل کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین و دین کی تکمیل دے دی گئی۔ حقیقتاً یہودیوں کے علماء نے تورات و انجیل کا قرآن حکیم سے موازنہ کیا، جب انہیں باہم مطابق دیکھا، یعنی آپس میں وہ تمام شواہدات جو ملتے جلتے تھے کہ ان کا قرآن جو ان کی تورات اور انجیل میں پہلے سے ذکر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، وہ تمام نشانیاں جب قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا، تمام شواہد مل گئے ان کو، تب بھی انہوں نے باہم مطابق دیکھا تو تورات اور انجیل سے بھی منہ موڑ لیا، اپنی کتاب سے بھی منہ موڑ لیا، اور انہیں بھی پس پشت ڈال کر گمراہی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور نافرمانوں میں سے ہو گئے۔ نہ صرف ان کے احکام سے روح گردانی کی بلکہ جان بوجھ کر انجان بننے لگے۔ ایسا وہ محض اپنی ہٹ درمی، ضد اور حسد کی بنا پر کر رہے ہیں، اور نہ ان کی حق سے پوری طرح آگاہی حاصل تھی۔ نیکسٹ آیت ہے وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس چیز کی تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان علی پر ملکی بادشاہت سلیمان وما اور نہیں کفارہ کفر کیا سلیمان نے ولکنہ اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفارو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو، وما اور جو انزلہ اتارا گیا اللہ پر الملکینی دو فرشتوں کے، اور انہوں نے ہر اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس ہے کہ وہ خود اس چیز کی پیروی جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، ان کو یہ تمام جادوگری کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، یعنی ان کی طرف سے کوئی کفر کی بات نہیں تھی، بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے۔ بابلا بابل میں ہاروت و ماروتا اور ماروت، وما اور نہیں یعلمانی سکھاتے تھے وہ من سے احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے انما صرف نحنو ہم فتنتن ایک فتنہ ہیں، ایک آزمائش ہیں، فلا پس نہ تکفر کفر کرو، فیتعلمون پھر وہ سیکھتے تھے
منہما ان دونوں سے ماں جو یفرقون جدائی ڈالتے بھی اس کے ساتھ بینا درمیان المرئی مرد کے و زوجہ اور بیوی اس کی وما ہم اور نہیں وہ بی ضرورین ہرگز نقصان پہنچانے والے بھی اس سے من کسی احدن ایک کو الا مگر بھی اذن حکم سے اللہ کے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں فتنہ ہے تم کفر میں نہ پڑو غرض کے لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے وَلَقَدْ اور البتہ عالم انہیں معلوم تھا لمانی جس کسی نے اشتراہ خریدا اس کو ماں نہیں لاہ اس کے لیے فی میل آخراتی آخرت میں من سے خلاقن حصہ والا بئسا اور بہت بری چیز ہے ماں وہ چیز شارو بیچ ڈالا بھی ہی بدلے اس کے انفسہم جانو اپنی کو لو کاش کانو ہوتے یا لمونا وہ جانتے اور یہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بہت بری تھی یعنی جادو کاش وہ اس بات کو جانتے اور لو اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لا مصوبتن تو ثواب ملتا من سے عند اللہ کے پاس سے خیرن بہترین لو کاش کانو ہوتے یا لمونا وہ جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں اس سے بہت اچھا صلہ ملتا اگر وہ جانتے ان آیات مبارکہ میں خصوصاً اس دور کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل میں جادوگر اور جادوگری عام تھی وہ بری طرح اخلاقی مادی لحاظ سے زوال و انحطاط کا شکار تھے غلامی جہالت اور ذلت و پستی ان کے اندر رچ بس گئی تھی اسی بنا پہ وہ جادو ٹونے عملیات اور طویز گنڈوں کو اپنانے لگے محنت سے وہ منہ موڑ چکے تھے لہٰذا چاہتے تھے کہ محض جادو اور طویزوں سے ہی ہمارے تمام کام پورے ہو جائیں اور مزید انہیں شیاطین نے بھی بہکانا اور گمراہ کرنا شروع کر دیا یہی شیاطین جنوں انس دونوں میں سے ہو سکتے تھے اور اس آیات مبارکہ میں دونوں ہی مراد ہیں تورات میں بنی اسرائیل کی سی گمراہی اور سرکشی کی طرف یوں اشارہ ہے کہ انہوں نے آسمانی فوج کی پرستش کی اور فال گیری اور جادو سے کام لیا شیاطین نے اسے فائدہ اٹھایا اور انہیں مزید بھٹکایا اور گمراہ کیا یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادوگری اپنے عروج کو پہنچ گئی حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ یہود نے احکام الہی سے منہ موڑ کر جادوگری سیکھی اور سحر و جادو کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سونے پہ سہاگا یہ کہ شیاطین کو انہیں مزید بہکانے کا موقع مل گیا اور وہ جادو ٹونے اور کھلی گمراہی میں بری طرح ملوث ہو گئے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو ان کی آزمائش کے لیے بابل کے مقام پر نازل فرمایا یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں زمین پر اتارے گئے بابل ایک جگہ کا نام ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فرشتے اپنے فرائض کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی انہیں ضرورت ہوتی وہ اختیار کر سکتے ہیں یوں یہود ان سے جادو کے وہ کلمات سیکھتے جو فساد فی الارض کا باعث بنتے حالانکہ وہ جادو سکھانے سے پہلے انہیں پوری طرح خبردار کر دیتے تھے کہ یہ تباہی اور بربادی پر مبنی کلمات ہیں تم ان سے باز رہو اور اجتناب کرو لیکن وہ سست روی کا شکار قوم تھی اس لیے کوئی کام کرنا نہیں چاہتے تھے اور اپنے لیے آسانی اور دوسروں کے لیے مشکلات کے خواہش مند تھے لہٰذا ایسا جادو ٹونا سیکھنا شروع کرتے جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالے اور انہیں جدا کر دے گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی عمل یا جادو ٹونے سے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ میاں بیوی میں تفرقہ ڈال کر ان کو الگ کر دیا جائے اور ان خواتین کے عشق میں سحر و جادو کے ذریعے مبتلا کر کے ان کے دل و دماغ پر اور خیالات پر قابض ہو جائیں یہ اخلاقی زوال اور انحطاط کی انتہا تھی یعنی اخلاق کی جو تھا وہ زوال کی انتہا تھی اخلاق کی گراوٹ تھی جب ابلیس کے بارے میں بھی حدیث میں بھی یہی ثبوت ملتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی میں کوئی لڑائی اور تفرقہ ڈالتا ہے
کیونکہ وہی خاندان کی بنیاد ہے، اور بقول ابن خلدون خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ جب میاں بیوی خوش رہیں گے تو ایک خاندان وجود میں آئے گا، جب خاندان وجود میں آئے گا تو ایک اچھا انسانی معاشرہ ترقی پائے گا، اور جب بنیاد ہی تباہ ہو جائے گی، یعنی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوگی، تو ہم کس قسم کی مضبوط و مستحکم عمارت کا تصور کر سکیں گے۔ امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ جادو کے تعویذ دینا فرشتوں کے شان نہیں، یعنی وہ جو کام کرتے تھے وہ جادو کا فرشتے نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ جو کچھ لوگوں کو سکھاتے تھے وہ سحر سے مختلف کوئی چیز تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ فرشتوں نے اپنے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں اموال و اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یعنی تمہارے لیے بے شک تمہارے مال اور اولاد میں فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ دونوں چیزیں بذات خود شر نہیں، یعنی اولاد اور مال کوئی بری چیز نہیں، لیکن ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی اطاعت و عبادت کا راستہ چھوڑ دینا قابل مذمت ہے، یعنی بری بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے قابل مذمت یہ بات ہے کہ وہ اس جادو ٹونا اور سحر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات سے منسوب کرتے تھے، اور ان کی وسیع اور عظیم الشان سلطنت کو اسی جادو ٹونے کا باعث سمجھتے تھے۔ انہوں نے تو جنوں کی وجہ سے، جادو ٹونے کی وجہ سے اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اخلاقی پستی اور اس کی وجوہات کی نشاندہی کر کے ان سے بچنے اور دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسے کہ ہمارے بھی تقریباً اسی طرح کی حرکتیں جو ہیں، اس طرح کے رسوم و رواج جادو ٹونوں کا ہمارے عام ہے، جو کہ شیطانی فعل ہے، شیطانی کام ہے۔ اس کے بعد ہے جادو ٹونے کے برعکس تقوی کا اعلیٰ مقام و مرتبہ۔ ان فضولیات یعنی جادو ٹونا اور سحر کے برعکس تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے اور اطاعت الہی کرتے، تمام دینی شرعی احکامات پر عمل پیرا ہوتے، تو یقیناً اس کا بہترین صلہ بدلہ اللہ کے ہاں پاتے۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ خصوصاً یہودیوں کی نافرمانی کی وضاحت اور اس کے برعکس اطاعت الہی اور تقوی، پرہیزگاری اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے انعامات، صلہ بدلہ اور اجر کی وضاحت کرتی ہے۔ دین اسلام کے احکام کے مطابق جادو ٹونا تو کفر کی علامت ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے والا یقیناً کافر ہے اور کفر و انکار میں مبتلا ہے۔ اسی بنا پہ ان سب سے دور رہنے اور بچنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جادو ٹونا اور سحر و عملیات سے بچیں اور اطاعت الہی اور ایمان و تقوی کی راہ اختیار کریں۔